بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آپ سبھی ناظرین کو فیضان وائس چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں امیر اہل سنت کون ہیں اور ان کو عطار کیوں کہا جاتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی ولادت باسعادت 26 رمضان المبارک 1369 ہجری بمطابق 1950 کو بروز بدھ پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کراچی کے علاقے بمبئی بازار کھارا در میں وقت مغرب سے کچھ دیر قبل ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام حاجی عبد الرحمن قادری بن عبد الرحیم ہے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کا اسم گرامی محمد ہے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کا عرفی نام الیاس ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہونے کی نسبت سے آپ دامت برکاتہم العالیہ قادری امام اہل سنت مجدد تینوں ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دادا پیر بھی ہیں، آپ ان کی تحقیقات پر مکمل کاروبند ہونے اور والہانہ عقیدت و محبت کی بنا پر رضوی بھی ہیں، اور خلیفہ اعلی حضرت قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کے مرید ہونے کی نسبت سے آپ ضیائی کہلاتے ہیں۔ اعتقاد کے اعتبار سے سچے پکے سنی اور فقہ میں آپ دامت برکاتہم العالیہ ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہم میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیروکار ہیں۔ اس کی نسبت سے آپ حنفی بھی ہیں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کی کنیت ابو بلال اور تخلص عطار ہے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کو عطار کیوں کہا جاتا ہے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مدنی مذاکرے میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ میں عطار کیسے بنا، یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ میں ان دنوں میں نور مسجد کاغذی بازار باب المدینہ کراچی میں امامت کرتا تھا۔ دعوت اسلامی کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا اور مجھے شاعری کا شوق اس وقت بھی تھا۔ میں نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک سلام لکھا تھا: سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، جیلا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو۔ پھر کسی طرح میں نے غالباً 30 روپے میں 1000 پرچے چھپوائے تاکہ انہیں مفت بانٹ سکوں۔ ایک بار میرے پاس ایک نوجوان مجھے ڈھونڈتا ہوا نور مسجد آیا اور مجھ سے یہ پرچہ مانگا۔ میں نے اسے اپنے مختصر سے حجرے میں بٹھایا اور اس پر انفرادی کوشش بھی کی۔ اس دوران پتہ چلا کہ اس کا عطر کا ہول سیل کاروبار ہے۔ مجھے عطر لگانے کا بہت شوق تھا۔ میں نے اسے اپنے اس شوق کے بارے میں بتایا تو اس نے مجھے اپنی دکان کا پتہ سمجھایا۔ میں اس کی دکان پر عطر خریدنے گیا تو مجھے بہت سستا محسوس ہوا۔ میں نے کچھ خالی شیشیاں خریدی اور ہول سیل میں عطر خرید کر وہ شیشیاں بھری اور عطر بیچنا شروع کر دیا۔ عطر کے کام کی نسبت سے میں نے اپنا تخلص عطار رکھا، جو میں عطار بن گیا، جو تذکرۃ الاولیاء کے مؤلف بھی ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ الغفار کی نسبت بھی ہے۔ یہ تخلص اتنا مشہور ہوا کہ لوگ مجھے الیاس کم اور عطار زیادہ کہتے ہیں، اور آپ دامت برکاتہم العالیہ نے میمن گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ایک بار دوران مدنی مذاکرہ ارشاد فرمایا: انڈیا میں ہندو قوم لوہانہ کی طرف غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ایک بزرگ سیدنا یوسف الدین علیہ رحمت اللہ المبین تشریف لائے اور لوہانہ قوم میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، جس کی برکت سے ہماری برادری کے لوگ
مسلمان ہوئے اور مومن لقب پایا، جو بعد میں مومن سے تبدیل ہو کر میمن ہو گیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے، اللہ عز و جل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، آمین۔